معزز و مکرم علماء ملت اسلامیہ، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یبعث لہذه الامہ على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن۔ ثروت بے ثروتا، اے قوت بے قوتا، اے پناہ بے کساں، اے غمزدہ امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن۔ در دین دنیا شاد کن، یا غوث عالم دستگیر۔ یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، بھر دیجئے کاسا میرا۔ کر دو کرم، رکھ لو بھرم، سائر ہوں میں ادنا تیرا۔ ایک مرتبہ نہایت و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور روح فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحابہ دائما ابدا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شوکت شاہین تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہین تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط رشتے نبی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط رشتے نبی لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ کو اور ماں کو بیٹا جنت میں وہی لے جائے گا۔ تھام لو احمد رضا کا مسلک حق، تھام لو، تھام لو احمد رضا کا مسلک حق، تھام لو، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے تربت اختر رضا سے یہ صدا، آ رہی ہے تربت اختر رضا سے یہ صدا،
اب تمہیں منزل کی جانب اسجد رضا لے جائے گا۔ میزان ملت اسلامیہ شہر ناندیڑ میں یہ پہلی دفعہ اس فقیر کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ علماء اکرام کی موجودگی ہے۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس کے موقع کے سبب اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی اس جلسے کے انعقاد کرنے والے تمام کارکن کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات طیبہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہر کسی اہل ایمان کے دل میں اور ہر کسی اہل ایمان کی زبان میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا نام موجود ہے۔ ہمارے اس محسن، ہمارے اس کرم فرما امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا ہم پر اور آپ پر تمام پر بڑا احسان ہے۔ واقعی میں اگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت اس دور میں جب جبہ و دستار والے ہی، ٹوپی اور داڑھی والے ہی جس وقت لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر حملہ کر رہے تھے، لوگوں کی عقیدتوں کو جوڑنے کے علاوہ توڑنے کی وہ ناکام کوششیں کر رہے تھے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر جس وقت حملہ کیا جا رہا تھا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر جب حملہ کیا جا رہا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین و اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات بابرکات پر جس وقت حملہ کیا جا رہا تھا، شان بزرگان دین و شان اولیاء اللہ پر جس وقت انگشت نمائی کی جا رہی تھی، ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرفتن ماحول میں اس مرد قلندر کو اللہ تبارک و تعالی نے، کیسا پرفتن وہ دور تھا، کیسا وہ نازک وقت تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا یا نبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا اس دور میں جب شرک کہا جا رہا تھا، ایسے عالم میں، ایسے پرفتن دور میں کہ جب مزارات اولیاء کی عزت اور ان کی تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، ایسے پرفتن دور میں کہ جب اولیاء اللہ سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، ایسے عالم میں بریلی کی اس سرزمین میں محلہ سوداگران میں 10 شوال المکرم کو
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور وہ تھا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیکھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا میرے مولا میرے داتا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سے ماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہبان زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے پرفتن دور میں اور ایسے پرفتن ماحول میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بریلی کی سرزمین میں آنکھ کھولی کہ جب ہمارے ایمان اور عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، اللہ اللہ اس عظیم شخصیت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، 6 سال کی عمر میں سیرت مصطفیٰ کے عنوان پر علماء اور مشائخ کے درمیان تقریریں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 14 سال کی عمر کے اندر تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا فتویٰ جو امام احمد رضا نے دیا وہ رضاعت کے تعلق سے فتویٰ دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس وقت میں جیسے جیسے فتنوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے دور میں جنم لیا، یا اعلیٰ حضرت کے بعد جو فتنوں کا وجود ہونے والا تھا، ان تمام فتنوں کا خاتمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے آج سے 150 سال پہلے مکمل کر کے دکھا دیا، اور ہمارے اور آپ کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 1000 سے زائد کتابیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی ذات طیبہ کو کہ آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ اللہ اللہ، جب بارگاہ نبوت و رسالت میں امام احمد رضا لکھنے پر، شاعری لکھنے پر اپنے قلم کو چلاتے ہیں تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک کہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و خوبی کو بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے
فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا نہیں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ارے کیا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خوبیوں کا مالک و مختار بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ بے شمار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے قوت حافظہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت، جو ذہن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا تھا، وہ ذہن اور وہ حافظہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا تھا، اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ حضرت شیر بشہ اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس سوالات کے خطوط آئے تھے، تو جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان خطوں کو دیکھے تو ان خط میں سے ایک خط میں حافظ صاحب لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ حافظ صاحب لکھا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے پہلے حفظ نہیں کیا تھا، لیکن جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے خط میں دیکھا کہ لوگ مجھے حافظ بھی گمان کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حفظ کرنا شروع کیا، اور حفظ کرنا کیسے شروع کیے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یاد نہیں کیے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کسی حافظ سے سنا کرتے تھے، جو حافظ آتا اس سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سنتے، ایک بار سن لیتے اور پھر اسی پارے کو آپ سنا دیا کرتے تھے۔ 20 دن کے اندر، ایک ماہ کے اندر امام اہل سنت نے قرآن کریم کو حفظ فرما لیا۔ ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حافظ نہیں تھے، لیکن خط میں آیا تھا حافظ صاحب لکھا ہوا۔ حافظ صاحب، میرا یہ سوال ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ذہن میں آیا کہ لوگ مجھے اس طریقے کا گمان کرتے ہیں، مجھے حافظ بھی کہتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں لوگوں کے اس گمان میں بالکل کھرا اتر آؤں۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء و مرسلین کے بعد تحقیق یہ ہے کہ سب سے افضل اگر کوئی بشر ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل البشر بعد الخلق ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ بڑے پیارے انداز میں آپ کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کی بہت بڑھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب لوگ تعریف کیا کرتے تھے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے میرے مولا، میں کیا ہوں یہ تو بہتر جانتا ہے، یہ میں کیا ہوں مولا تم یہ بہتر جانتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، لیکن اے میرے مولا، لوگ جیسا میرے تعلق سے گمان کرتے ہیں تو مجھے لوگوں کے اس گمان سے بھی بہتر بنا دے۔ یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات طیبہ کو کہ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ جو گزر رہے ہیں نا یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو رات بھر پوری رات عبادت کیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کچھ دن رات میں عبادت کرتے اور کچھ دن نہیں کیا کرتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک شخص کی زبان سے یہ الفاظ سن لیے کہ یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ اس دن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں کے اس گمان کی وجہ سے راتوں میں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ میرے تعلق سے ایسا گمان رکھتے ہیں تو میں کیوں نہیں ویسا بن جاؤں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات طیبہ کو آپ دیکھیں کہ جناب والا نے حافظ صاحب لکھے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک ماہ کے اندر قرآن کریم کو حفظ مکمل کر دیا اور حافظ قرآن ہو گئے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ مصنف بہار شریعت اعلیٰ حضرت کے خاص شاگردوں میں سے اور خاص خلیفاؤں میں سے ہے۔ ایک دن آپ نے عریضہ پیش کیا، کہتے ہیں کہ حضور قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھ دی جائے، وقت بہت کم، وقت کی قلت، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی اس عرض کو بھی قبول فرمایا، اور پھر تفسیر کی کتابیں پاس میں نہیں لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ قرآن کریم کا ترجمہ حضور صدر الشریعہ سے جو لکھوا رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ جیسا اعلیٰ حضرت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے حافظے کو آپ کو دیکھنا اگر ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ حضور محدث سورتی علیہ الرحمہ کے شہر میں آپ کے پاس جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ گئے تو وہاں پر ایک کتاب ملی جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی لائبریری میں اس وقت نہیں تھی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتاب محدث سورتی کے پاس ہے۔ حضور محدث سورتی سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ کتاب آپ مجھے دے دیجئے، تو حضور محدث سورتی نے کہا کہ میرے پاس بہت کم کتابیں ہیں، آپ ایک کام کیجئے کتاب لے کر کے چلے جائیے اور پھر لے کر کے جانے کے بعد کتاب کو پڑھ کر کے مجھے واپس بھیجا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وہ کتاب لے لی، کچھ کتاب کے چند اوراق کو آپ نے پڑھ بھی لیے۔ ایک معتقد، ایک عقیدت مند اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ حضور آج رک جائیے، آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آج رک جائیے، آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے آپ کے معتقد نے بہت اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ رک گئے۔ جب میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ رکے نا تو رکنے کے ساتھ ساتھ پوری رات میں کتاب کو مکمل اعلیٰ حضرت نے پڑھ کر کے صبح میں حضور محدث سورتی کے پاس بھیج دیے، ایک بار پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد بھیج دیا آپ نے۔ تو جب حضور محدث سورتی کے پاس بھیجے تو حضور محدث سورتی کہتے ہیں کہ آپ کو میری یہ بات بری لگ گئی ہوگی اس لیے آپ نے جلدی کتاب واپس کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس وجہ سے نہیں آپ کو بھیجا، جو رات میں رکا تھا نا اس رات میں نے اس کتاب کو پوری پڑھ لیا، اس رات میں نے اس کتاب کو پوری پڑھ لیا۔ اور کتنے بار پڑھے؟ ایک بار۔ کتنے بار؟ ایک بار پڑھے۔ کہا کتنے بار پڑھے؟ کہا ایک بار پڑھ لیا اسے۔ کہا ایک بار میں کتاب یاد ہو گئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 سے 3 4 مہینہ تک تو اگر مجھے اس کتاب کا حوالہ کسی بات میں، کسی فتوے میں، کسی کتاب میں اگر لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کتاب کے ایک ایک صفحے کے حوالے کو 3 سے 4 مہینہ تک کے میں لکھ سکتا ہوں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی عبارت تو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، سبحان اللہ، زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ سے
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتویٰ لکھوا رہے تھے. حضور محدث صورتی بھی وہاں موجود تھے. تو جب فتویٰ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھوا رہے تھے، کتاب نہیں تھی لیکن کتابوں کے حوالے پیج اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھواتے جاتے ہیں. تو اسی میں فتویٰ قاضی خان کی ایک لمبی عبارت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتوے کے جواب میں، جو سوال تھا اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وہ اس عبارت کو لکھوائی، لمبی عبارت. حضور محدث صورتی بھی وہاں موجود تھے. دیکھے جب آپ نے، حیران کہ عربی عبارت اتنی تیزی کے ساتھ لکھوا رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ یہ عربی عبارت پڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ عصر کے بعد کا وقت تھا. جب وقت مغرب ہوا نا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اور حضور محدث صورتی بھی جا رہے تھے. تو یہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں کہ یار نماز کے بعد فتویٰ قاضی خان اٹھا کر کے تو ذرا دیکھنا کہ یہ جو عبارت لکھوائے ہیں یہ عبارت اس فتویٰ قاضی خان میں ہے یا نہیں. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فتویٰ قاضی خان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو صفحہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس فتوے میں لکھوایا تھا، اس صفحے کو جب کھول کر کے دیکھتے ہیں تو ہو بہو بعینی ہی ویسی ہی عبارت فتویٰ قاضی خان کے اندر موجود تھی. اللہ اللہ، یہ ہے امام احمد رضا کا قوت حافظہ. آپ ذرا غور کریں میرے عزیزوں اور دوستوں، اس امام نے ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسی فرمائی ہے، کس طریقے سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی. جب لکھا گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے الامن والعلا لعنایت المصطفیٰ بدافع البلا کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالی نے جن جن نبیوں کو جو جو اختیار عطا فرمائے ہیں، امام اہل سنت تمام کو لکھتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو بھی اختیار عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ شان ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی. میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہم پر اور آپ پر بڑا کرم فرمایا ہے، بڑا احسان فرمایا ہے. وہ امام احمد رضا جو سنت و شریعت کے پابند، صوم و صلاۃ کے پابند، انسان اگر اپنے لیے کوئی مسئلہ اس کے لیے آسان ہو تو اس کا وہ متلاشی رہا کرتا ہے. ایک دفعہ مئی جون کی بات ہے، گرمی کے ایام ہے، شہر بریلی میں شدت کی گرمی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت کی کچھ طبیعت بھی علیل ہے. ایسی صورت میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ فیصلہ لیا کہ یہاں پر تو روزے نہیں رکھ سکتا، یہاں پر تو رکنے کی اجازت ہے، لیکن اگر میں ضلع نینی تال چلے جاتا ہوں، بھوالی نینی تال اگر میں چلے جاتا ہوں تو وہاں تو ٹھنڈا علاقہ ہے، وہ وہاں پر جانے کے بعد مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت بھی ہوگی اور پھر میں روزے بھی رکھ سکتا ہوں. یہ نیت کر کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وہ بھوالی تشریف لے گئے، نینی تال تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ماہ رمضان کے ایک ماہ کے روزے رکھے. جان ملت اسلامیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات طیبہ کو اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو اللہ اللہ ان کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ کی پر گامزن نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عملیات کی میرے پاس تو ڈھیروں عملیات موجود ہے، عملیات کی کتابیں بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں کوئی عملیات نہیں کرتا ہوں. بس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس جس چیز کی جو جو دعا عطا فرمائی ہے اور اس کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے، میں ان دعاؤں پر عمل کر لیتا ہوں، میرا کام ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی اور یہ ایمان تھا میرے امام احمد
رضا کا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہے، اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی تو بات تھی نا جب سفر حج کا موقع تھا، ایسے عالم میں جب جہاز پر آپ جب سوار تھے تو سمندر موجیں مار رہا تھا، 2 سے 3 دن گزر چکے تھے۔ ایسے عالم میں جب امام احمد رضا، جب تمام کے تمام لوگ حیران اور پریشان تھے، ایسے عالم میں امام احمد رضا کہتے ہیں کہ رہنے دو، کشتی کو کچھ نہیں ہوگا، جہاز کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو دعا ارشاد فرمائی تھی اس دعا کو ہم نے پڑھ لیا ہے، ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات طیبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مجدد ہوئے، کیسے مجدد؟ استاذ زمن حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ کے شہزادے علامہ حسنین رضا خان علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 1301 ہجری شروع ہوئی۔ جب 1301 ہجری شروع ہوئی تو ہم نے 1301 ہجری کا یعنی محرم کا وہ مہینہ جہاں پر 1300 ہجری مکمل ہوئی اور 1301 ہجری شروع ہوئی، محرم کی پہلی تاریخ اور محرم کا چاند جب نظر آیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لیٹ کچھ دیر ہو کر کے ہمارے پاس آئے، اور پھر آنے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 1301 ہجری کی شروعات ہو چکی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے، ہم لوگوں نے بھی چاند دیکھا، کافی لوگ وہاں موجود تھے، تمام کے تمام لوگوں نے چاند دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر وہاں بات چیت آپ لوگوں کی چل رہی تھی تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اب صدی بدل گئی ہے، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ صدی بدل گئی ہے، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ جتنے لوگ وہاں تھے تمام کے تمام لوگوں میں سکتہ طاری ہو جاتا ہے، تمام کے تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ احمد رضا کیا بات کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھے، تمام لوگ اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بعد فجر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا پورا چہرہ بدلا ہوا ہے، آپ کا حال پورا بدلا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھیوں میں آپ کے جو ایک بھائی تھے جنہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نتھن بھائی جان کہا کرتے تھے، وہ جو تھے ان سے وہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے بات نہیں کر پائے، کچھ بول نہیں پا رہے، بولنے کی ہمت نہیں۔ صدی بدل گئی، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یہ بات کہتے ہیں کہ صدی بدل گئی، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ رات گزری، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ صبح میں بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہم تو وہیں کے وہیں ہیں لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ عروج کی منزلوں کو پار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہیں کے یہیں ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جب اس راز کو اور اعلیٰ حضرت کی اس بات کو جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ صدی بدل گئی، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے، یہ بات کو اس راز کو ان لوگوں نے اس وقت سمجھا کہ جب لوگ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو مجدد نیت حاضرہ کہنے لگے، اس وقت یہ لوگ سمجھے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو مجدد بناتا ہے کہ جو دین میں نکھار پیدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء بیان فرماتے ہیں
کہ 14ویں صدی کے جو مجدد ہے وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات ہے، اور پھر وہ ذات کے اعلیٰ حضرت نے نہ جانے کتنی سنتوں کو زندہ کیا، کتنا ہم پر احسان اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب لوگ ہمارے ایمان اور عقیدے پر حملہ کر رہے تھے، ایسے پرفتن دور میں اور ایسے پرفتن حالات میں اعلیٰ حضرت نے ہماری اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ دلی کی سرزمین میں تھے، اور جب دلی میں آپ تھے تو کچھ بدعقیدوں سے آپ کا مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں آپ جیت گئے تو FIR وہاں درج کرا دی ان لوگوں نے۔ جب ان لوگوں نے وہاں FIR درج کرائی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر مقدمہ چلنے لگا۔ جب مقدمہ چلا، اعلیٰ حضرت حیران و پریشان کہ دلی میں میں یہاں اکیلا ہوں، ان کے پورے ساتھی یہاں موجود ہے، اب کوتوالی جب میں جاؤں گا تو وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ لہذا رات گزری، رات میں یہ حیران اور پریشان ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں لو لگاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں لو لگاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عزت و ناموس پر میں پہرا دیتا ہوں، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ ہی کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تھا، آقا میں غریب الوطن ہوں، میرے یہاں کوئی نہیں ہے، اے میرے مصطفیٰ میں یہاں اکیلا ہوں، آپ مجھ پر کچھ نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اللہ، صبح کا جب وقت ہوتا ہے، مقدمے کا دن آتا ہے، کوتوالی کے قریب جیسے ہی امام احمد رضا پہنچتے ہیں تو کان میں امام احمد رضا کی غیبی آواز آتی ہے، اعلیٰ حضرت سمجھ جاتے ہیں کہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، کورٹ نے بھی اس مقدمے کو خارج کر دیا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ وہاں پر بھی کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، تبھی ہم کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات کیا ہے؟ تو آپ اس حدیث پاک سے سمجھے جو حدیث پاک بخاری شریف کی ہے کہ قال مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک شخص اور نیک دوست اور برے دوست کی مثال مشک والا، عطر والا اور بھٹی چلانے والے کی مانند ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی عطر فروش کے پاس جاؤ گے، عطر بیچنے والے کے پاس جاؤ گے تو ہوگا یہ کہ تمہیں وہ عطر بیچنے والا کچھ عطر لگا دے گا، یا عطر نہیں لگایا ہے تو تم اس سے عطر خرید لو گے، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تمہیں وہاں عطر کی اچھی خوشبو آ جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھٹی ڈھونڈنے والا جو ہے، جسے لوہار کہا کرتے ہیں، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو اس کے پاس کی آگ کہیں تمہارے کپڑے میں آ کر کے تمہارے کپڑوں کو نہ جلا دے، یا یہ اگر نہیں ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بدبو تمہاری ناک میں چلی جائے گی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جسے علماء نے اور صوفیہ نے بیان فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو بری بنا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے جو وصیت فرمائی، وہ وصیت بھی یہ تھی کہ تم اگر کسی میں شان رسالت میں اگر ذرہ برابر کو تم توہین دیکھو تو تم اس سے فوراً جدا ہو جاؤ، اور پھر اس سے ایسے دور ہو جاؤ
امام اہل سنت فرماتے ہیں جیسا کہ آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے یا دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اعلیٰ حضرت کی رٹ لگا کر کے رکھ دیے، صحابہ اکرام کو حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، حضرت مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں، یار امام اعظم کو صرف امام اعظم کہتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت، بریلی کے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ایک ابھی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہمارے نوجوانوں کی اور تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آزاد خیال وہ شخص ہے، مرزا انجینئر جو چل رہا ہے آج کل، بہت زیادہ اس نے فتنہ و فساد پھیلا کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، ایسوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کا تو صاف کہنا ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، تو سب سے بڑا تو ناسور وہی ہے، سب سے بڑا ناسور وہی ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے معنی بڑے مولانا کے بھی لیے جاتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اس دور میں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے سامنے علماء عرب یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے جوتوں کو اور ہم تمہارے قدموں کو چومنے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ ذرا سوچیں کہ اس امام کی شان کیا ہوگی، اس امام کی عظمت کیا ہوگی۔ وہ علماء عرب، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کوئی اجازت و خلافت لے رہے ہیں، کوئی سند حدیث حاصل کر رہے ہیں، کوئی سند تفسیر حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نبیوں کا امام دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ صدیق اکبر بھی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، فاروق اعظم بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، سید الشہداء کی ذات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، امام اعظم بھی سنیوں ہمیں عطا فرمایا اللہ نے، اور مفتی اعظم کی ذات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت کی ذات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کی جماعت کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی جماعت وہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام نازل فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آپ دیکھیں فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج و تخت سے سرفراز فرمایا تھا، کرسی و حکومت عطا فرمائی تھی، کئی جگہوں کا راز اللہ نے فرعون کو عطا فرمایا۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت و ثروت عطا فرمائی، اسی طریقے سے ابو جہل کے پاس دولت و ثروت تھی۔ آپ دیکھیں کربلا کی سرزمین میں یزید قابض ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک شہادت کے بعد بھی روز روشن کی طرح آیا۔ آپ اور آگے چلتے ہیں تو دلی کی سرزمین میں پرتھوی راج کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ ٹوپی داڑھی والے راج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ایسے میں اب آپ ذرا غور کریں کہ کرسی و حکومت، دولت و شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دی، نمرود کو دی، ابو جہل کے پاس بھی تھی، یزید کے پاس بھی تھی، لیکن جب اللہ کا انعام ہوا تو فرعون پر نہیں بلکہ موسیٰ کلیم اللہ پر ہوا۔ اللہ کا انعام ہوا ہے تو موسیٰ کلیم اللہ پر ہوا ہے، اللہ کا انعام ہوا ہے تو نمرود پر نہیں ابراہیم خلیل اللہ پر ہوا ہے، اللہ کا انعام ہوا ہے تو ابو جہل پر نہیں بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اللہ کا انعام ہوا ہے تو یزید پر نہیں بلکہ حسین اعظم پر ہوا ہے،
اللہ کا انعام جب ہوا ہے تو پرتھوی راج چوہان پر نہیں بلکہ اجمیر کے غریب نواز پر ہوا ہے۔ اللہ کا انعام ہوا ہے تو بھوپال کے صدیق حسن بھوپالی پر نہیں بلکہ بریلی کے امام احمد رضا خان پر ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ احسان ہے اس رب کا کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندوں کے جھرمٹ میں سما دیا ہے۔ اور پھر یہ ایسا جھرمٹ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک دن آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آتے ہیں تو چہرے پر مایوسی کے آثار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ثوبان کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ اے میرے آقا سب کچھ ٹھیک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تو یہ چہرے پر مایوسی کی حالت کیا ہے؟ حضرت ثوبان اپنے عشق کے انداز میں یہ عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل بے چین اور بے قرار ہے۔ آقا یہاں پر جب آپ کو دیکھنے کی پیاس ستاتی ہے، اے میرے آقا ہم آپ کا چہرے وضحا آ کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اے میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام پر رکھے گا، اور اے میرے آقا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن ہم نیچے ہوں گے۔ اے میرے آقا یہاں تو دیکھ کر کے اپنی تمنا پوری کر لے رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرہ کے مکین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ پیغام بھیجا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام؟ تو وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ و رفیقان گرامی، اب ذرا آپ غور کریں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان سے ہم نے ان الفاظ کو سنا تو اس دن سے پہلے اور اس دن کے بعد ہمیں ایسی خوشی ملی ہی نہیں جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا تھا تو ہمیں وہ خوشی ملی۔ سبحان اللہ۔ اور معلوم کیسی خوشی؟ میرے عزیزوں اپنے ایمان اور عقیدوں کو ہم مضبوط رکھیں۔ آپ دیکھیں ہم نے غوث اعظم کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن محبت کرتے ہیں، غریب نواز کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن محبت کرتے ہیں، امام اعظم کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت عظام کو دیکھا نہیں دیکھا محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو دیکھا نہیں دیکھا محبت کرتے ہیں، نبی پاک کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں جائیں گے تو دیدار ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کرم فرماتے تو عالم خواب میں تشریف لے آئے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہم تو یہ تمنا رکھنے والے ہیں۔ اب سنیں ایک اعرابی شخص آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور کوئی شخص ہے جو رہتا مشرق میں ہے، مشرق کا رہنے والا ہے لیکن وہ مغرب کے رہنے والے سے محبت کرتا ہے۔ کہا حضور محبت کرتا ہے کیا اسے اس کا بدلہ ملے گا؟ سنیں آقا فرماتے ہیں ہاں ملے گا، ملے گا۔ عرض کرتے ہیں آقا کیا؟
فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن وہ مشرق اور مغرب والے کو دونوں کو لا کر کے کھڑے کر دیں گے۔ مشرق والا پوچھے گا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ مغرب والا ہے جس سے تم محبت کیا کرتا ہے۔ اور بغداد کے عبد القادر نے تو اور آسان کیا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں اور میرا وہ مرید مجھے مشرق سے آواز دے تو میں مغرب سے اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں میرے آقا، حدیث پاک میں آیا، امام غزالی نے اس حدیث کو لکھا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ کثرت سے درود پڑھتا ہے، اور پھر وہ بندہ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں اگر گرفتار ہو جاتا ہے، کسی پریشانی میں اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کی مدد کے لیے میں پہنچ جایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں آج یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ پکارنا نہیں چاہیے، ناجائز ہے، ایسا نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ تمہیں تکلیف ہے، تم تکلیف میں صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ آئیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابی رسول بولے، آپ کے پیر میں تکلیف ہوئی، پیر سن ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ اے عبداللہ، دنیا میں تو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایسی تکلیف میں تو اسے پکار لے، ایسی تکلیف میں تو اسے پکار لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً ندا لگائی، یا محمدہ، فوراً ندا لگائی، یا محمدہ۔ اتنا کہنا تھا، راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پیر کی وہ تکلیف دور ہو گئی۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، آنے والے کرامت پہ لاکھوں سلام، آنے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر میرے امام نے بڑی اچھی بات کہی کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ انسان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرا دین و مذہب، میرا دین و مذہب اگر تمہیں دیکھنا ہے، جاننا ہے، تو تم میری کتاب میں دیکھنا کہ میرا دین و مذہب کیا ہے۔ اس پر بھی بہت سے لوگ آج کل چینی گوئیاں کر رہے ہیں، تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کتابوں میں اپنے باپ دادا کی تعریفیں نہیں لکھی ہے، اپنے باپ دادا کی کہانی اور باتیں نہیں لکھی ہے، اگر بات لکھی ہے تو کونین کے والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھی ہے، اگر کوئی تعریف بیان کی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ بھی نظر آ رہا ہے، حضرت امام شافعی کی کا بھی فقہ ہمیں نظر آتا ہے، حضرت امام مالک کی حدیث دانی بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام و تابعین اعظام، اولیاء کرام، جملہ بزرگان دین علیہ الرحمہ کے جو
جو فرمان اور جو پیغامات تھے وہ ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتابوں میں نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ محسن عطا فرمایا ہے کہ جس نے ہم پر کروڑہ کروڑ احسان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس محسن کے احسان کو صحیح طریقے سے ان احسان کو یاد رکھنے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس محسن کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کیا ہے، امام احمد رضا کے نام کو ایسا بلند کیا ہے کہ 105 سال ہو گئے، 105 سال ہو گئے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں جگہوں جگہوں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی باتیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جو داخل فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فرامین پر، اعلیٰ حضرت کے احسانات پر، اعلیٰ حضرت کی کرم نوازیوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام خانوادہ رضویہ کے بزرگان دین، مشائخین کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، جو رخصت ہوئے ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو بات کہنے میں اگر کوئی شرعی غلطی صادر ہوئی ہو، ناچیز تمام لوگوں کو گواہ بنا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔